آیت 12ویں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. آیت نمبر 8 سے مضمون جو چلا تھا وہ یہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف چلنے والی کتنی بستیاں ایسی دنیا میں ہوئیں کہ جنہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اس مخالفت کے وبال میں مبتلا ہوئے. تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو نکاح اور طلاق اور عدت اور مہر کے جو مسائل ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا چاہیے. اگر نہیں چلو گے تو پھر اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا. یہاں اس آیت میں اللہ اپنی وسعت قدرت کو بتلا رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھو کہ تم زمین کے کسی کونے گوشے میں ہو، اللہ میں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ کے ہاتھ سے تم دور رہو گے. اس بات کو اس انداز میں فرما رہے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کے جیسی. یہ ایک مسئلہ ہے، زمین بھی انہی کے جیسی، یعنی آسمان جو بتائیں. ترجمہ آگے کا پہلے لے لیں. یتنزل الامر بینہن، اور ان کے درمیان اللہ کا جو حکم ہے وہ اترتا ہے. تو 7 آسمانوں میں بھی حکم اور 7 زمینوں کے اندر بھی حکم، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور اللہ جو ہیں اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. 7 آسمانوں کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے وہ 500 برس کا ہے. پھر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. پھر تیسرے تک، چوتھے تک، 5ویں تک، ہر 2 آسمانوں کے بیچ کا فاصلہ 500 برس کا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان. اور فرمایا کہ 7ویں آسمان جو ہے اس کے اوپر عرش ہے جس نے تمام آسمانوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. اسی طرح سے آپ نے زمینوں کے بارے میں فرمایا کہ زمینیں جو ہیں وہ ایک کے اوپر ایک اس طرح سے ہیں کہ اگر تم ایک رسی لٹکا دو تو 7ویں زمین کے اوپر وہ جا کر رسی پہنچے گی. یہ آپ کی حدیث ہے. ایک تو یہ ہوا. ایک حدیث آتی ہے، اچھا معراج کے اندر تو 7 آسمانوں کا ذکر ہے، دروازوں سے گزرنے کا ذکر ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس سلسلے میں یہ بھی بات ہونی معلوم ہو، ارے وہ اپنا کام کر لینا دیے حضرت، وہ رکنے والے نہیں ہیں، ان کو سال میں 1 دفعہ کام کرنا ہے. ہاں آپ اپنا کام کرتے ہو. کھڑکی کون سی بند کرائیں؟ یہ والی. ایک راستہ یہ ہے کہ ان کو اندر بھیج دیں، ہمیں باہر چلے جائیں. تو جہاں تک 500 برس کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ کثرت مسافت کو بتانا ہے، دوری کو. کوئی یہ نہیں ہے کہ بالکل 500 499 برس نہیں ہو سکتے اور 501 برس نہیں ہے، بلکہ یہ کہ طول مسافت کو بتانا ہے کہ اس کی مسافت بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہوا. یہ ہوئے اس 7 آسمانوں کا ہونے کا مسئلہ. اب رہ گئی 7 زمینوں کا مسئلہ. ایک تو یہ کہ یہ 7 کا عدد بھی متعین ہے کہ نہیں.
جس طرح سے عرب کے اندر 70 کا عدد، 7 کا عدد یہ محض زیادتی کو بتلانے کے واسطے ہوتا ہے، جس کو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ ہم لوگ اردو کے اندر بولا کرتے ہیں کہ میاں دسیوں، اور دسیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ 10 اور 10 اور 10 یہ بھی مقصد نہیں ہے، ایک غیر معینہ ایک تعداد بتلانی ہے لیکن زیادہ تعداد ہے، تو آپ اسی طرح کہہ دیتے ہیں، سینکڑوں بھی کہہ دیتے ہیں، دسیوں کہہ دیتے ہیں، 20 کہہ دیتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ اصل میں کوئی متعین تعداد مقصود نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عرب کے اندر 7 اور 70 کا لفظ بھی ہے، مثلا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کی مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں 70 مرتبہ بھی آپ ان کی مغفرت چاہیں گے، اللہ بخشنے والے نہیں ہیں۔ تو وہاں 70 کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے 70 سے زیادہ 71 مرتبہ مغفرت چالی تو اللہ بخش دیں گے، وہ مقصد نہیں، کسی کے نزدیک میں نہیں۔ مطلب کیا ہوا، آپ کتنی بھی ان کی مغفرت چاہیں، ان میں چونکہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ان پر مغفرت کا اطلاق ہو سکے، اس بات سے ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، یہ کافر ہیں۔ تو وہاں جیسے عدد متعین مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے، 7 کا لفظ بھی اسی طرح۔ تو ہو سکتا ایک تو یہ کہ زمین کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے 7 متعین عدد ہے، یا یہ کہ 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر 7 بھی لیے جائیں تو پھر ان زمینوں کی صورت ہے کیا؟ جہاں تک ایتھنس کے جو فلسفی تھے ان میں ایک بطلیموس، اس کا فلسفہ تو یہ ہے کہ بھائی آسمان ہیں اور جس طرح پیاز کے چھلکے ہیں اس طرح سے ایک کے اوپر ایک چھلکا لپٹا ہوا ہوتا ہے پیاز کا، ایسے ہی آسمان بھی ہیں۔ تب اس صورت میں بطلیموس کا نظریے کے مطابق 7 زمین ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ 7 اقلیمیں جو کہلاتی ہیں، سب اقلیم، آپ جس کو کانٹیننٹ کہتے ہیں، تو دنیا کو 7 کانٹیننٹ پہ ڈیوائڈ کر کے یہ 7 زمینیں ہو گئیں۔ یہ تو بطلیموس کا نظریہ ہے، لیکن ظاہر ہم کہیں کو جائیں گے ایتھنس والوں کی بات سننے کے واسطے قرآن شریف کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے تو بے شک کمزور ہے، مگر بہرحال ایک روایت ہے ابن عباس کی، اور دوسرا علماء نے اس پر کافی محدثین نے کلام کیا ہے، اس میں ایک راوی جو ہے وہ چونکہ کمزور ہے، اس واسطے اس ایک راوی کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کو قابل اعتبار نہیں قرار دیا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور اس میں آدم کا آدمکم و نوح کا نوح و موسیٰ کا موسیٰ و عیسیٰ کا عیسیٰ و نبی کا نبیکم، یہ الفاظ ہیں کہ اس 7 زمینوں کے اندر جس طرح تمہارے پاس آدم تھے وہاں بھی ایک آدم، جس طرح تمہارے پاس ایک نوح ان کے پاس بھی نوح، جس طرح تمہارے پاس موسیٰ ان کے پاس بھی موسیٰ، جس طرح تمہارے پاس عیسیٰ ان کے پاس بھی عیسیٰ، جس طرح تمہارے پاس نبی اسی طرح ان کے پاس بھی نبی، یعنی آخری نبی۔ یہ ہے وہ روایت۔ تو اس پر ظاہر کلام ہوا، اس سے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری جو زمینیں ہیں وہ یہ بات تو نہ رہی کہ بھئی یہ جس طرح پیاز کے چھلکوں کی طرح سے ہے، سوال ہی نہیں رہا۔ اب یہ ہو سکتا ہے امکان کہ جو کرے کہلاتے ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، چاند ہو کہ مارس ہو کہ وہ کیا نام جو بھی ہے، مشتری ہو کہ عطارد ہو، یہ جو اور ہو سکتا ہے کہ جن میں زمین سے زیادہ مشابہت ہو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے، کہ جن میں زندگی کے آثار اسی طرح پائے جاتے ہوں جس طرح زمین میں ہیں، ان کو زمینوں میں شمار کیا ہو۔ اب یہ کہ جب ان میں آثار جاندار مخلوق کے ہونے کے ہیں تو پھر ایک معنی تو یہ ہوگا کہ نظام شریعت وہاں بھی ہے، یہ تو سمپل سا معنی ہو، لیکن اس کو کسی نے نہیں تسلیم کیا۔ جو معنی لیے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لے کر جو اس پر کلام کیا ہے، اور کتاب مستقل ان کی ہے تحذیر الناس کے نام سے، جس کا بتنگڑ بنا ہے، اس میں انہوں نے یہ کلام کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح سے ہمارے اس دنیا کے نوع انسانی میں اس زمین کے اوپر کچھ شخصیتیں وہ ہوئی ہیں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی، سمجھ میں آیا؟ تو ان مرکزی ابتدا جہاں سے ہوئی اس نوع انسانی کی ان کا نام ہے آدم، بیچ میں کوئی اور ایک مرکزی شخصیت آئی تو اس کا نام نوح ہوا، کوئی اور مرکزی شخصیت آئی تو موسیٰ ہوئے، عیسیٰ ہوئے، وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آیا؟ اور ایک بہت چمکتا ہوا ایک ستارہ اس نوع انسانی کا ہے جس کو ہم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر بھی جو مخلوق ہے ان میں بھی ابتدا کہیں سے ہوئی ہے، جیسے تمہاری ابتدا ہوئی آدم سے، ان میں بھی کچھ مرکزی افراد ہیں اس نوع کے، تو جس طرح سے تمہارے یہاں ہوئے، یہ ایک مطلب نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں لفظ لا ہے یتنزل الامر بینہن۔ اب سوال یہ کہ الامر سے مراد کیا ہے؟ الامر سے مراد شرعی امر بھی ہو سکتا ہے اور الامر سے مراد تکوینی امر بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تکوینی چونکہ نظام دو ہیں نا اللہ کے، ایک ہے تکوینی نظام اور ایک ہے تشریعی نظام، شریعت جس کو کہتے ہیں۔ شریعت تو ہے اللہ کی پسند کا نام، جو اللہ کو پسند ہے وہ باتیں جو ہیں اس کا نام شریعت ہے۔ تکوین ہے اللہ کے حکمت اور مصلحت والے نظام کا نام۔ اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ یہ چیز ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ نے اس کو پسند بھی کر رکھا ہو، سمجھ میں آیا؟ اگر ورنہ دنیا میں کفر نہ ہوتا، یہ تو کفر یوں کہی ہے کہ یہ جو ہے اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کے اجازت کے بغیر ہے، اللہ کے اختیار سے باہر ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ کے اختیار سے باہر تو نہیں نا کفر، اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، کیوں رکھا ہے؟ حکمت ہے اس کی۔ تو دنیا میں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، گندگی ہے، بدبو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رکھی گئی ہیں، تو یوں تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کو معاذ اللہ کیا بدبو پسند ہے، گندگی پسند ہے، برائی پسند ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، تب اس نے یہ چیزیں رکھی ہیں حکمت کی وجہ سے، جو بھی اس کی حکمت ہے۔ لیکن شریعت میں جو چیز ہے وہاں پسند ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تو اسلام جو ہے شریعت ہے، لہذا اس شریعت جو ہے وہ اللہ کی پسند کا نام ہے۔ تو دو نظام ہیں، ایک تکوین اور ایک شریعت، اور دونوں کا فرق واضح اگر کہیں واقعات کی روشنی میں دیکھنا ہو تو وہ قرآن شریف میں آپ دیکھ لیجئے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، اور خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسرا علم دیا تھا جس کو علم تکوین کہتے ہیں، وہ علم ان کے پاس تھا۔ اسی واسطے دونوں کے تقاضے مختلف، سمجھ میں آیا؟ خضر علیہ السلام جس علم کے ماہر ہیں، اس علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب کشتی کو جو ہے اس کو عیبدار کر دیا، یہ تو اس علم کا تقاضا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جس علم کے ذمہ دار تھے، اس علم کا تقاضا یہ تھا تم کو حق کیا پہنچتا ہے، کسی کے ملکیت میں آپ نے جا کر اس میں عیب ڈال دیا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے اسی طرح اور جو بھی واقعات پیش آئے، یہ تکوینی علوم اور شرعی۔ تو یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، ارتھ کویک ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا تکوینی نظام ہے اللہ کا۔ اور شرعی نظام وہ ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، ہدایت جس کا نام ہدایت ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہاں الامر سے مراد کیا ہے؟ یتنزل الامر بینہن۔ اگر الامر سے مراد تکوینی معاملات ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا، کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا، یہ اسی نظام سے متعلق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے قابو سے باہر نہیں ہو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے اندر ہمارا ہی حکم چلتا ہے، ہم جس وقت ہم بارش برسانا چاہیں بارش برستی ہے، جہاں طوفان لانا چاہیں طوفان آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں ہماری حکومت ہے اور ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اگر شرعی لیا جائے الامر سے مراد، تو پھر وہاں
مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. بدقسمتی یہ ہے ہوتی وہ جو ابھی میں شعر کی بات کر رہا تھا نا حدیث کے درس میں. شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ باریک بات ہونے کی وجہ سے گہری بات اس میں ہوتی ہے, وہ ہر ایک کے سمجھ میں آتی نہیں. آپ لے کے بیٹھ جائیے اقبال کا کلام, تو اقبال کا کلام اردو کا سمجھ میں نہیں آتا. اب نہیں سمجھ میں آتا تو قصور اس کا ہمارا, اس نے تو بات صحیح کہی ہوگی. لیکن اگر ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو ہم جو ہے بغیر سمجھے کے فتویٰ کہیں کو دے دیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کلام کیا, اور وہ کلام کیا کہ وہ کلام ہم کو کہیں ملتا نہیں. ساری پاسبلٹیز جو اس حدیث کے اندر معنی کے ہو سکتی تھیں ان سب کو سامنے لا کر ایسی تقریر انہوں نے کر دی ہے کہ واقعی آدمی پھر گمراہی سے بچ جائے. مگر طرف تماشا یہ ہے کہ اسی کتاب کے کچھ عبارتوں کو آگے اور پیچھے سے کاٹ کر کے اور لوگوں نے اسی کو گمراہی کے لیے استعمال بھی کیا ہے. یہ بھی ہوا. تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس الامر سے مراد جو ہے وہ شرعی معاملات ہیں, جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس طرح سے شریعت اس دنیا میں ہے, اس زمین کے اندر ہے, تو پھر شریعت کا نظام اور زمینوں میں بھی ہوگا. تو پھر وہ ایسی کوئی مخلوق بھی ہوگی عقل والی, سمجھ والی, کہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو کہ ان کو شریعت دی جا سکے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو پھر اس صورت میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی پوزیشن کا. کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ انفرادی کا مطلب ہاں اسپیسیفک, انڈیویجولی, کہ صرف آپ جو ہیں وہ ساری کا کیوں اس لیے کہ یہ محض ہماری اپنی گھرت نہیں ہے. قرآن نے جب یہ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو سوال یہ کہ آپ ایک منفرد جو ہیں وہ ایک پوزیشن رکھتے ہیں. تب اس صورت میں نبی ان کا نبی حکم, تمہارے نبی کے جیسے نبی, اور شریع اگر معاملہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت ہے اور اس میں یہ سب انبیاء اس طرح سے رہے ہیں. تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر یہ ہو تب بھی اصل یہ ہوں گے وہ ان کا سایہ ہوں گے, امیج جس کو بولتے ہیں, سمجھا؟ یعنی نو اصل یہاں ہے, نو کا امیج دوسرے زمینوں کے اندر ہے. موسیٰ اصل یہاں ہے, ان کا امیج دوسری جگہ ہے. اصل یہاں ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ بالکل آ گیا, سمجھ میں نہیں آتی. امیج میں نہیں سمجھ آ رہا؟ نہیں, ریفلیکشن نہیں کہیں گے اس کو. عکس. آپ پانی میں جب دیکھتے ہیں, آئینے میں دیکھتے ہیں, تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ عکس. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شیڈ نہیں کہتے میاں. امیج نہیں تو کہا تھا میں نے بندو خدا کے. اے بندو, مولویوں کی بات ہی تو سنا کرے نا. یہی تو میں کہہ رہا تھا, وہ جو ہے شبیہ, اس کے شباہت جو اس میں آ جائے تو اصل یہ ہیں, اور ان کا عکس, ان کا پرتو, جس کو اگر میں عربی کا لفظ استعمال کروں تو وہ اصل میں زیادہ بہتر ہوتا ہے, مگر مشکل یہ ہے کہ مظہر جس کو کہتے ہیں. تو آپ مظہر بولتا تو پتہ نہیں, اب آپ مظہر حسینی مراد لیتے کہ وہ جناب وہ فلانے صاحب لیتے, مشکل ہو جاتی, اس لیے میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا. تو اصل میں تو یہ اصل یہاں ہے, اور یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم تھوڑی. نانوتوی جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ محض منطقی باتیں ہیں, اور ایک شاعر کی ایک کیا کہتے ہیں وہ جو جس کو لفظ حدیث میں آتا متنطعین, میں نے کہا تھا وہاں متنطعین, کہاں تخیل کہیے, متنطعین کے میں نے جو ترجمہ کیا تھا کیا کہا تھا, ارے کیا کہا تھا ابھی ترجمہ میں نے کیا تھا اس وقت, بات کا پتنگڑ. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ حضرات جو ہے بڑا گہرا علم ان کا تھا, اس کا کہیں نہ کہیں ان کو سرا ملتا ہے. اس اب یہ جو ہے اس کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں, اللہ نے عالموں کے اندر عالم رکھے ہوئے ہیں. اب ہم تو جو کچھ ہم کو آنکھوں سے نظر آتا ہے اسی پر ہمارے فتوے ہیں, اسی پر ہمارے جو ہیں دوڑ ہیں, اس سے زیادہ اور کیا ہے.
لیکن اس عالم کے اندر دوسرے عالم موجود ہیں. چنانچہ یہ ایک عالم مثال ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کا ایک جو ہے وہی مظہر کہیے یا اس کا امیج کہیے یا اس کا وہ ایگزامپل کہیے، جو لفظ بھی آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، وہ اس عالم کے اندر موجود ہے. اگر جناب سید رضی الدین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک وہاں بھی موجود ہیں اس عالم کے اندر. اور اسی واسطے جب آدمی سوتا ہے اور سونے میں جب وہ جا کر کے کسی حضرت سے ملاقات کر کے بھی آ جاتے ہیں، وہ سمجھ میں آئے، تو وہ جو اس دنیا میں موجود ہے ان سے نہیں مل کر آئے، بات چیت کی ہوا نہیں ہوا نہیں میاں، کشف اور چیز ہوتی ہے. بات چیت کرتے ہیں خواب کے اندر، بات ہوئی، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایسا سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ وہ ہے نا، کس سے ہوئی تھی بات؟ وہ جو یہاں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہوئی تھی. ارے ان کو تو پتا بھی نہیں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو تو پتا بھی نہیں. اب کسی شخص نے خواب میں دیکھا سید رضی الدین صاحب سے باتیں ہو رہی تھی شادی کی، بیاہ کی، سمجھ میں آیا؟ اب کوئی شخص خواب میں دیکھے اور کہے میں نے تو یہ بات کی تھی. سید رضی الدین پوچھے میاں ملاقات ہوئی تھی، کہنے کا میاں کہاں؟ یہ کیا ہوا؟ وہ عالم مثال ہے. وہ روح جو ہے وہ اس بدن سے نکل کر کے اور اس عالم مثال میں وہ گھومتی، اور وہاں جا کر کے اسی واسطے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب لندن بھی ہوا ہے اور بمبئی بھی ہوا ہے اور 4 مینار تک دیکھ کے آگے حیدرآباد کا سب ہو جاتا ہے. وہ عالم مثال کی سیر ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اچھا، بعض دفعہ وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں ٹھیک وہ پیش آتی ہیں پھر بعد میں آگے چل کر کے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ عالم مثال، اور وہ اسی عالم کے اندر آپ دیکھ لیجیے اس کو کھپایا ہوا ہے، اس سے باہر تھوڑی کہیں. جب ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو یہ نکالا ہے علماء نے، اور اس سب چیزوں کو اہل تصوف نے، اہل کشف نے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اور زمینیں ان کے اندر جاندار مخلوق ہو اور ان عقل بھی ہو، سمجھ بھی ہو، ان میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ ان کو کوئی نظام شریعت دیا جائے، تب اس صورت میں بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایسا جیسے اب آپ سمجھیے کہ بھئی جنات ہیں. جنات ایک مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ عقل والے بھی ہیں، لہذا شریعت کا پابند ان کو بنایا گیا، مگر رکھا کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور جنات کو پابند بنایا گیا کہ آپ کے سے وہ علم لیں، شریعت لیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے انہی کے مطابق حکم دیا ہوگا نا بھائی. ان کے جو ان کی جنس ہے اس کے مطابق ان کو شریعت دی ہوگی نا. تو اگر دنیا میں اس زمین کے اوپر یہ ہے تو اگر اور زمینیں مانی جائیں اور وہاں یہ ہو کہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں ہجرت کی، جس طرح سے ان کی نبوت انسانوں پر اور جنات پر اس زمین کے اوپر تھی، اسی طرح انہی کی نبوت کے اثرات اگر اور زمینوں پر بھی مان لیے جائیں اور مخلوقات پر، کیا اشکال ہے؟ یہ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا. دیکھا آپ نے ان علماء کی باتوں کو، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے کتنی دوبالا بھی ہو گئی اور وہ خصوصیت بھی باقی رہی. یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم تھی. تو متقدمین نے اپنے انداز میں کلام کیا تھا، متاخرین نے اپنے انداز میں اس میں کلام کیا. فلسفے جب آیا تو فلسفے کو بھی ذرا سامنے رکھا، مگر یہ ہوا کہ فلسفے کی انہی چیزوں کو لیا جا سکتا تھا جو قرآن اور حدیث کی مجموعی تعلیمات سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو، ورنہ تو اس کو چھوڑ دیا گیا. چلیے صاحب.